بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کے مقامات اور منازل کا ثبوت قرآن پاک سے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ میں اسم ذات کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے، تو جو بزرگان دین ذکر اللہ سکھاتے ہیں، یہ ذکر مفرد، ذکر بسیط اور ذکر اسم ذات اس آیت سے ثابت ہو گیا، اور لا الہ الا ہو سے ذکر نفی و اثبات کا ثبوت مل گیا، اور تبتل الیہ تبتیلا سے تھوڑی دیر خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کی تعلیم کا ثبوت ہے۔ جو خلوت میں تھوڑی دیر مشغول بحق نہیں رہے گا، جلوت میں اس کو درد بھرا کلام نصیب نہیں ہوگا، اور فاتخذہ وکیلا سے توکل بھی ثابت ہو گیا۔ میں اس کی تمام وجوہات کے کہ اللہ تعالیٰ رب المشرق بھی ہے اور رب المغرب بھی ہے، جو دن اور رات پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمارے رات و دن کے کام بنانے پر بھی قادر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سر پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ٹوپی نہیں پہنا سکتا؟ بتاؤ، سر قیمتی ہے یا ٹوپی قیمتی ہے؟ جو معدہ بنا سکتا ہے، وہ 2 روٹی نہیں کھلا سکتا۔ اگر معدہ میں کینسر ہو جائے تو 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مقام صبر اور ہجران جمیل کا ثبوت بھی ان آیات میں ہے۔ تصوف کے جتنے منازل ہیں، سب ان آیاتوں میں ہے۔ اب صرف 2 منزلیں رہ گئیں۔ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس سے تہجد کی نماز اور ورتل القرآن ترتیلا سے تلاوت قرآن کا ثبوت ہے۔ یہ دونوں منتہی کے اسباق ہیں۔ جتنے منتہی ہیں، سب کا آخری معمول زیادہ تر راتوں کی نماز اور تلاوت قرآن ہو جاتا ہے۔ منتہی پر آخر میں انہی 2 چیزوں کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی نماز تہجد اور قرآن کی تلاوت۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اپنے وقت کے امام بیہقی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدائی سبق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان کیا، اور جو منتہی کا سبق تھا اس کو پہلے کیوں نازل کیا؟ دیکھیے، دورہ تو بعد میں ملتا ہے، پہلے موقوف علیہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہاں مبتدی اور متوسط کے اسباق بعد میں بیان ہوئے، لیکن منتہی کا اعلیٰ سبق پہلے نازل ہوا۔ اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ چونکہ تمام منتہین کے سردار تھے، سید المنتہین امیر المنتہین تھے، ان سے بڑھ کر کون منتہی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت اور رفعت شان کے مطابق پہلے اعلیٰ سبق نازل فرمایا، کیونکہ جن پر قرآن اتر رہا تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا۔ اب 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اقرأ بسم ربک نازل ہوئی، یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت بشست، وہ یتیم شخصیت جو نبوت سے آراستہ کی جا رہی ہے، اس پر صرف اقرا نازل ہونے کے ساتھ ساری آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ ابھی قرآن پاک مکمل نازل نہیں ہوا، لیکن اس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ سابقون الاولون ہوئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ شرف صحابیت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن نازل ہونے پر مشروط نہیں کیا، بلکہ جو ابتدا میں ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ فرمایا، اور قرآن پاک مکمل نازل ہونے کے بعد جو ایمان لائے ان کو صحابیت کا وہ مقام نہیں ملا جو حضرت ابو بکر صدیق کو، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو ملا۔ معلوم ہوا کہ صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی حالت ایمان میں نبی کو دیکھ لیتا ہے اور فوراً ہی اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ صحابی ہوا یا نہیں؟ ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن صحابی ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی بہت بڑے بڑے اعمال کرے، لیکن نبی کو نہ دیکھے،
تو ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ سورج دیکھ لینے کے بعد پھر کوئی دوسرا لاکھ چاند و ستارے دیکھے، اسے سورج دیکھنے والے کا مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت تھے۔ میرا نعت کا ایک شعر ہے، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسماں میں۔ دوستو، صحبت اہل اللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اگر کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کیا مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور ہم لوگ عالم نہیں تھے، لیکن دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہ تھا، لیکن جب حاجی صاحب کے پاس گئے، نفس کی اصلاح کرائی، ذکر اللہ کیا، حضرت حاجی صاحب کی دعاؤں اور توجہات سے اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کیا مقام عطا فرمایا کہ علم و عمل کے آفتاب بن کر چمکے۔ مشکات کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ والوں کی عزت کی، اس نے دراصل اپنے رب کا اکرام کیا، اور جزاء و وفاقہ کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ مگر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دنیا میں عزت کی نیت سے کسی اللہ والے سے تعلق نہ کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، عزت تو انشاءاللہ خود ہی ملے گی۔ اللہ والوں کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ اور فرمایا میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نے کہ دیکھو، آم والوں سے آم لیتے ہو، کباب والوں سے کباب لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑے لیتے ہو، مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہو، لیکن اللہ والوں سے اللہ کیوں نہیں لیتے؟ ظالموں، وہاں جا کر بھی بس جھاڑ پھونک اور بوتل میں دم کراتے ہو۔ فیکٹری میں لے جاتے ہو کہ حضور یہ دھاگے کی فیکٹری ہے، آپ 1 کلو روئی اٹھا کر مشین میں ڈال دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قدر کی اللہ والوں کی کہ ان سے روئی ڈلوائی جا رہی ہے، لیکن میں اس کو منع نہیں کرتا، بے شک ان کی برکت ہوتی ہے، لیکن جس کی وجہ سے ان کو یہ برکت ملی وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ یہ تعلق اور محبت ان سے سیکھیے، تب اللہ والوں کا حق ادا ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس نے اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی، اس نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور ان کی کوئی قدر نہیں کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو، قبولیت کا وقت ہے، آج جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اکابر اور بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو 100% صاحب نسبت بنا دے، اور نسبت بھی اتنی اونچی عطا فرما کہ اولیاء صدیقین کی نسبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ولایت کی جو آخری منزل ہے وہاں تک ہم سب کو پہنچا دے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی اولیاء صدیقین کی نسبت عظمیٰ عطا فرما دے۔ اے اللہ، آپ کریم ہیں، اور کریم کی تعریف ہے کہ جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے، الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ۔ اس لیے اللہ، ہم آپ کو کریم سمجھ کر اور اپنی نالائقیوں کا اعتراف اور یقین کرتے ہوئے آپ سے فریاد کر رہے ہیں، اور اے اللہ، جہاں جہاں درس گاہیں موجود ہیں ان کو قبول فرما، علماء دین کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرما دے، جتنے دینی خدام ہیں ان سب کو، اور جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کو، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے احباب کو اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما، اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ اے اللہ، کشمیر میں جو مجاہدین محصور ہیں ان کی مدد کے لیے غیب سے فرشتے بھیج دے۔ اے اللہ، اپنی قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے کفار کو پاش پاش کر دے اور محاصرہ توڑ دے۔ اے اللہ، بوسینہ کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کو مظالم سے نجات عطا فرما۔ اختر کو، ہم سب کو فلاح دارین عطا فرما، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو فلاح دارین عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.